ہزاروں سال پہلے بنا ایک ایسا راستہ جو چین سے شروع ہو کر یورپ کے دل تک جاتا تھا۔ یہ کوئی عام راستہ نہیں تھا، اس نے نہ صرف ایشیا اور یورپ کو جوڑا بلکہ بڑی بڑی امپائرز کی ڈیولپمنٹ میں بھی اس راستے کا بہت امپورٹنٹ رول رہا۔ چین کا سلک اتنا قیمتی تھا کہ اسے گولڈ کے برابر سمجھا جاتا تھا، اور یہی سلک وہ وجہ بنا جس نے سلک روڈ جیسے حیرت انگیز راستے کو جنم دیا۔ مارکو پولو، ابن بطوطہ اور بہت سے تاجروں نے اس راستے پر چل کر دنیا کو جوڑا۔ یہ صرف ایک ٹریڈ روٹ نہیں تھا، ریالٹی میں یہ ایک ایسی دنیا تھی جس میں بے شمار کہانیاں، سازشیں اور انقلاب چھپے ہوئے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو اس راستے نے ہزاروں سالوں تک اپنے اندر چھپائے رکھے، اور دیکھیں گے کہ رومن، منگول اور آٹومن امپائرز کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی کوشان امپائر نے کیسے سلک روڈ کے ذریعے خود کو اسٹیبلش کیا۔ سلک روڈ کو یہ ایک راستہ نہیں تھا بلکہ 4000 میل لمبی سڑکوں کا ایک ایسا جال تھا جو چین کے قدیم شہروں سے نکل کر سینٹرل ایشیا کے صحراؤں سے ہوتا ہوا یورپ کے اونچے پہاڑوں تک جاتا تھا۔ سلک روڈ کو دنیا کا پہلا گلوبل ٹریڈ نیٹ ورک بھی کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد چین کی ہان سلطنت نے رکھی۔ اس وقت چین کی اکانومی اور کلچر عروج پر تھے اور ریشم کو پوری دنیا میں پسند کیا جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ریشم کی ایجاد چین کی ایک ملکہ نے کی جس نے ریشم کے کیڑے کے کوکون کا راز جانا۔ اس وقت پوری دنیا میں سلک صرف چین میں تیار کیا جا رہا تھا، اس لیے ریشم کا کیڑا پالنے کا آرٹ ایک راز رکھا گیا۔ ہان خاندان نے سلک انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے کام شروع کر دیا۔ ہان خاندان کے شہنشاہ وو نے ایک ڈپلومیٹ اور ایکسپلورر یانگ شیان کو سینٹرل ایشیا بھیجا۔ ان کا مقصد تھا کہ نئے ٹریڈ روٹس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ کلچرز کو ایکسپلور کیا جائے تاکہ چین کی ایکسپورٹ کو بڑھایا جا سکے۔ یانگ شیان نے اپنے سفر میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا۔ انہیں راستے میں قبائلی گروپوں نے بھی قید کیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور آخر کار وہ سینٹرل ایشیا کے ٹریڈ سینٹرز تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے چین کو سینٹرل ایشیا اور ویسٹرن امپائر کے ساتھ جوڑنے والے ٹریڈ روٹس کے بارے میں شہنشاہ کو بتایا۔ یہ انفارمیشن شہنشاہ کے لیے بہت اہم تھی اور اس نے سلک روڈ کے نیٹ ورک کو چین سے لے کر ویسٹ میں بحیرہ روم تک پھیلا دیا۔ سلک روڈ کی کامیابی کی وجہ اس کا آرگنائزڈ نیٹ ورک تھا۔ مختلف علاقوں میں بازار اور ٹریڈنگ پوسٹس بنائی گئی تاکہ تاجروں کا سفر آسان کرنے کے لیے ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کی جا سکیں۔ سلک روڈ کی وجہ سے دنیا کی تجارت میں ایک انقلاب آ چکا تھا۔ اس راستے نے مختلف سیولائزیشنز کو آپس میں جوڑا اور کمرشل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کیا۔ چین نے جب کاغذ ایجاد کیا تو وہ سلک روڈ کے ذریعے ہی مغرب تک پہنچا۔ کاغذ نے نہ صرف ٹریڈ بلکہ سائنسز اور کلچرز کو پھیلانے میں بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ چین کے ریشم، سینٹرل ایشیا کے جواہرات اور ہندوستان کے مسالے ویسٹ میں بہت مشہور تھے، اور آج بھی دنیا بھر میں ہندوستانی مسالے اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ نارتھ انڈیا، افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں پھیلی کوشان سلطنت نے بھی سلک روڈ کی تجارت میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ کوشان حکمرانوں نے راستے کو محفوظ بنایا اور چین کی ہان سلطنت کے ساتھ ساتھ رومن امپائرز کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کیے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلک روڈ صرف ایک تجارت کے لیے استعمال ہونے والا راستہ تھا، لیکن حقیقت اس سے بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ یہ وہ راستہ تھا جس نے ریلیجنز کو بھی دنیا بھر میں پھیلایا۔ جی ہاں، بدھ مت جو ہندوستان میں پیدا ہوا سلک روڈ کے ذریعے ہی چائنا اور ایسٹ ایشیا تک پہنچا۔ اسلام جو عرب دنیا میں ابھرا اسی راستے کے ذریعے ایسٹ ایشیا اور سینٹرل ایشیا میں پھیلا۔ عیسائیت بھی سلک روڈ کے ذریعے دور دراز علاقوں تک پہنچی۔ اگر بات کریں کچھ اسپیشل ہسٹوریکل فگرز کی تو ان میں ایک نام ہے مارکو پولو، جو 13ویں صدی میں وینس سے چین تک گیا۔ واپس آ کر مارکو پولو نے اپنی کتاب میں ان حیرت انگیز علاقوں اور سیولائزیشنز کے بارے میں لکھا جو اس نے سلک روڈ پر دیکھی تھی۔ مارکو پولو کی اس کہانی نے یورپ میں مشرق کے بارے میں شوق پیدا کیا۔ اس کے علاوہ ابن بطوطہ جیسے مسلمان مسافر نے بھی سلک روڈ کے راستوں پر سفر کیا۔ سینٹرل ایشیا میں موجود سلک روڈ کے بہت سے شہر جیسے سمرقند، بخارا، کاشکر کلچر اور نالج کے سینٹرز بن گئے، جہاں سے سائنس، فلسفی اور لٹریچر دنیا بھر میں پھیلا۔ سلک روڈ کی اہمیت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے لیے بہت سی جنگیں اور لڑائیاں بھی لڑی گئیں۔ رومن 200 سال تک ایسٹ میڈیٹرین کے لیے لڑائیاں لڑتے رہے تاکہ سلک روڈ کے اہم راستوں کو کنٹرول کر سکیں۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان نے سلک روڈ کے ناردرن پارٹس کو کنٹرول کیا۔ سلک روڈ کے کچھ حصے بہت خطرناک تھے، خاص طور پر صحرا اور پہاڑی راستے۔ کئی قافلے مسٹیریسلی غائب ہو گئے اور ان کے ساتھ کیا ہوا یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ تاجر سلک روڈ پر خفیہ زبانیں اور کوڈ ورڈز استعمال کرتے تھے تاکہ ان کا سامان محفوظ رہ سکے۔ یہ زبانیں عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ سلک روڈ کی اہمیت کم ہونے لگی۔ 15ویں صدی میں جب آٹومن امپائر نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو عثمانیوں نے یہ راستہ بند کرتے ہوئے چین اور یورپ کے درمیان ٹریڈ پر ریسٹرکشنز لگا دی۔ عثمانی حکمرانوں کا مقصد اپنے تجارتی راستوں اور ریسورسز پر کنٹرول کو بڑھانا تھا۔
ऑटोमन एम्पायर की रिस्ट्रिक्शंस के बाद यूरोपियन सेलर्स ने नए समुद्री रास्ते तलाश किए, जिससे यूरोप और ईस्ट एशिया के दरमियान ट्रेड आसान हो गई। 1498 में वास्को डे गामा हिंदुस्तान की पोर्ट कोलकाता पहुंच गया। इस तरह जमीनी रास्ते की अहमियत कम हो गई। समुद्री रास्ते न सिर्फ ज्यादा महफूज थे, बल्कि इनके जरिए ज्यादा सामान भी एक साथ मूव किया जा सकता था। सिल्क रोड सिर्फ एक पास्ट मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि आज भी ग्लोबल इकोनॉमी, कल्चर और पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सिल्क रोड के जरिए दुनिया को जोड़ने का ख्वाब एक बार फिर हकीकत का रूप ले रहा है। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आगाज किया है। ये पुरानी सिल्क रोड की ही एक नई शक्ल है। इसमें ना सिर्फ जमीनी बल्कि समुद्री रास्तों को भी शामिल किया गया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, जिनमें रेलवेज, पोर्ट्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। आपको सिल्क रोड की ये कहानी कैसी लगी और चाइना के इस इनिशिएटिव को लेकर आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।